بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج میں فیروزہ میں موجود ہوں۔ آج میرے ساتھ علامہ حسین احمد سعیدی صاحب موجود ہیں، چیئرمین علماء مشائخ کونسل پاکستان ہیں آپ۔ اس کے علاوہ الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کے چیئرمین ہیں آپ۔ سابقہ جامعہ ناظم ATI پاکستان بھی آپ رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے واحد سماجی سرگرمیوں میں مسلسل کام کرنے والے لیڈر ہیں۔ تو آج ہم علامہ حسین سعیدی صاحب سے گفتگو کریں گے اور فیروزہ کے کیا مسائل ہیں، لیاقت پور کے کیا مسائل ہیں اور آپ کی ویلفیئر کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ تو آئیے علامہ حسین سعیدی صاحب سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ سر آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیمی سفر کیسے رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب احمد ٹامری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا مشکور ہوں کہ آپ ایک دور دراز کا سفر کر کے پسماندہ ترین علاقے میں تشریف لائے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ ایک مذہبی خانوادے سے تعلق تھا۔ ابتدائی تعلیم میں نے مدرسہ سے اور اپنے والد گرامی مفتی حبیب احمد سعیدی علیہ رحمہ سے حاصل کی تھی، اور اس کے بعد یہاں پہ ایک گورنمنٹ کا ہائی اسکول ہے، وہاں سے میں نے میٹرک کیا اور SC کالج بہاولپور سے گریجویشن کی، اور دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور سے میں نے حدیث و سیرت کے اندر MA کیا اور وہاں سے فارغ و تحصیل ہوا۔ یہ سوشل ورکر جو آپ چلا رہے ہیں تو اس کا شوق آپ کو شروع سے تھا یا بعد میں پیدا ہوا جب آپ اسٹوڈنٹ تھے؟ دیکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ویلفیئر کا کام کرنے کے لیے انسان کو کسی بہت بڑی آرگنائزیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نزدیک سب سے عظیم ترین سماجی اور علاقائی اور سیاسی طور پر خدمات سر انجام دینے والی جو شخصیات ہیں ان میں صحابہ کرام شامل ہیں۔ جی۔ تو اس وقت کون سا ٹرسٹ تھا، کون سی NGO تھی، کون سی تنظیم تھی، جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ نے امت کی خدمت کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں مجھے یہ اپنے والد گرامی سے وراثت میں ملا تھا۔ میرے والد گرامی سب سے پہلے اپنے اعزاء و اقارب کا خیال رکھتے تھے، پھر جو ہمارے پاس مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم ہوتے ہیں یہ انتہائی غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک۔ انہوں نے ان کے لیے بہت زیادہ کام کیا، ٹھیک۔ تو میں بھی ان سے متاثر ہوا، اور کیونکہ ایک بڑی اولاد ہونے کے ناطے انسان سب سے زیادہ اپنے والد کو سٹڈی کرتا ہے، جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کو سب سے زیادہ سٹڈی کرتا ہے۔ جی۔ تو میں نے اپنے والد گرامی کو ہر لحاظ سے سٹڈی کیا۔ جب ان کا 2011 میں وصال ہوا تو میں نے ان کے مشن کو آگے لے کر بڑھا، وہ تعلیمی حوالے سے ہو، تدریسی حوالے سے ہو، اور پھر ہم نے مشورہ کیا کہ ان کے نام کے اوپر ایک فاؤنڈیشن بنائی جائے تاکہ باقاعدہ طور پر اس کا اہتمام کر دیا جائے، اور یہ فاؤنڈیشن ہم دنیا میں رہیں یا نہ رہیں وہ اپنی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتی رہے۔ تو ہم نے ان کے نام پہ الحبیب انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کی 2014 میں بنیاد رکھی، ٹھیک۔ اور ہم پاکستان کی گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہوئے۔ ٹھیک۔
اچھا سر، سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن سے کون سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا۔ دیکھیں، اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، اور ایک لوگ اس طرح کا طبقہ بھی ہے جو وقتی طور پر زبوں حالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ویسے ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں اور وہ خوددار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک، لیکن وقتی طور پر انہیں ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف دیکھنا پڑ جاتا ہے۔ تو میں نے تو ان تین طبقات کو دیکھا ہے، ضرورت مند، مستحق اور وقتی طور پہ زبوں حالی کا شکار لوگ۔ ٹھیک، اس طرح کے لوگ زیادہ ہم سے مستفید ہوئے۔ اچھا سر، آنے والے دور میں اگر میں سیاست کے حوالے سے بات کروں، سیاسی طلباء کے حوالے سے بات کروں، تو سیاسی طلباء کے کیا مسائل ہیں جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں؟ اے ٹی آئی کے ناظم آپ رہ چکے ہیں، تو مجھے آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ اے ٹی آئی کے ناظم رہے ہیں، تو اس دور میں کیا اس طلباء کے مسائل تھے اور آج کل کے دور میں کیا مسائل ہیں؟ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جناب، آپ نے بڑا ایک بنیادی اور اہم سوال کیا ہے، جی، جس کا تعلق ہماری جامعات کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب تعلیمی اداروں میں طلباء یونین نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کی سیاست پہ اس کے اثرات کس طرح مرتب ہوئے۔ مروسی سیاست آئی، سرمایہ دار طبقہ چور راستے سے سیاست کے اندر آیا۔ ہماری جامعات سے جو لیڈرشپ تیار ہوتی تھی، طلباء سیاست کو بین کرنے کے بعد ان کو روک دیا گیا۔ ایک طرح سے طلباء کے حقوق کے اوپر شب خون مارا گیا، ڈاکہ مارا گیا۔ طلباء تنظیمیں جو تھیں، آپ دیکھ لیں، ہر طلباء تنظیمن، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، تمام طلباء تنظیموں کا کردار بہتر رہا ہے، اور بالخصوص 1988 کے طلباء یونین کے جو الیکشن تھے، پورے پنجاب میں انجمن طلبہ اسلام اس کی فاتح تھی۔ انجمن طلبہ اسلام نے گھر سے مکتب تک اور مکتب سے معاشرے تک اور معاشرے کے لیے ایک نامور قسم کے لوگ انہوں نے پاکستان کی خدمت کے لیے پیش کیے۔ تو طلباء یونین کو جب تک گورنمنٹیں بحال نہیں کرتی، اور یہاں پر ایک اور بات بھی میں ایڈ کرتا چاہوں، آپ دیکھ لیں کہ جب بھی الیکشن آتے ہیں تو ہر سیاسی جماعت اپنے منشور کے اندر طلباء سیاست کی بحالی کو لے کر آتی ہے، بالکل، لیکن جب وہ برسرگے اقتدار آ جاتے ہیں تو اس ونگ کو بحال نہیں کرتے۔ بالکل، کسانوں کا ونگ بحال ہے، ٹریڈ یونین بحال ہے، پی آئی اے کی یونین بحال ہے، تاجران کی یونین بحال ہے، حتیٰ کہ گدا ریڑھی والے کی یونین بھی بحال ہے، لیکن پاکستان کا فیوچر، پاکستان کا مستقبل، قائد اعظم کے جانثار سپاہی جنہوں نے پاکستان کو بنایا، اسٹوڈنٹس، ان کی یونین بحال نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وزارت تعلیم کے زیر اہتمام وہ اس کے لیے ایک باقاعدہ طور پر فنڈ مختص کرے۔ اور آپ یہاں پر ایک سوال کے اندر میں آپ کے اور جواب دے دیتا ہوں۔ گورنمنٹ کے وزراء یہ کہتے ہیں کہ پھر گنڈا گردی عام ہونے لگ جاتی ہے، ہولڈ سیاست آ جاتی ہے، ہاسٹل اسلحہ ڈپو بن جاتے ہیں۔ دراصل میرے بھائی بات یہ ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو جب آپ فعال کرتے ہیں نا، اس کا کریٹیریا بنا دیں، اس کے نکات بنا دیں کہ اس نکات سے بہر کوئی بھی اسٹوڈنٹ تنظیم کام نہیں کرے گی۔ تو انہیں چاہیے کہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنوں کے ساتھ یہ کوارڈینیشن کو بڑھائیں اور ان کے باہمی مشورے سے ایک فارمولہ طے کر دیں کہ اسٹوڈنٹ تنظیموں نے تعلیمی اداروں میں کرنا کیا ہے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی، ان کی کیا سرگرمیاں ہوں گی۔ تو وہ ان سرگرمیوں کی جو اسٹوڈنٹ تنظیم وائلیشن کرے اس کو سٹاک آف کریں، آپ اس کو آؤٹ کر دیں تعلیمی ادارے سے، اور جو اس کے کرائٹیریا پر پوری اترے آپ فوری طور پر ان لوگوں کو موقع دیں۔ وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے
پھر آپ کی صوبائی اسمبلیوں میں، آپ کی قومی اسمبلیوں میں جی پڑھے لکھے، دانشور اور نچلی سطح سے جن لوگوں نے محنت کی ہوگی اور خالصتاً پاکستان سے محبت کرنے والے، پاکستان سے پیار کرنے والے وہ لیڈر آئیں گے جو صحیح معنوں میں آ کر آپ کے انقلاب کی بنیاد کو رکھیں گے۔ اچھا سر، سیاست کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو آئندہ جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے یا ان فیوچر جنرل الیکشن ہوں گے تو اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ دیکھیں، میرا جمہوری حق ہے، میں پاکستان کا شہری ہوں، پاکستان کا آرٹیکل مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں سیاست کروں، جی، لیکن ذاتی طور پر میں آپ سے کہتا ہوں ابھی میرے پاس سیاست کے اوزار نہیں ہیں۔ جب یہ اوزار آ گئے تو میں ہو سکتا ہے کوئی بڑا الیکشن بھی لڑ لوں، لیکن جس وقت تک میرے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں مجھے بہت کچھ کام کرنا ہے، سیاست کے لیے آپ کو ایک ٹائم دینا پڑتا ہے، تو میں میری اپنی صحت کے تقاضے بھی اسی طرح کے ہیں کہ صحیح معنوں میں ٹائم نہیں دے پاتا، اور جب میں اس کے قابل ہوا اور سیاسی پتے میرے پاس، سیاسی کارڈ میرے پاس موجود ہوئے تو میں ضرور لڑوں گا۔ سر، یہ آرگنائزیشن ویلفیئر کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ میں نے اپنے والد گرامی سے سیکھا، میں نے خلفائے راشدین کی سیرت سے سیکھا، اور ان کی سیرت سے سیکھنے کے بعد آپ دیکھ لیں سیدنا علی المرتضیٰ کو، آپ سٹڈی تو کریں، وہ محنت کرتے ہیں، کنواں کھودتے ہیں، کنواں کھودنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے لباس بنا کر لے آتے ہیں، عید کا دن ہوتا ہے، عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن فقیر صدا دیتا ہے کہ ہے کوئی آج جو میرے یتیم بچوں کو کپڑے پہنا دے، تو بی فاطمہ الزہرا کیسا ویلفیئر کرتی ہے۔ اس زمانے میں لباس کی بڑی اہمیت تھی، بڑی مشقت سے لباس جو ہوتا تھا وہ تیار کیا جاتا تھا، جی، اس کو حصول کے لیے سرمایہ بڑی مشقت سے اکٹھا ہوتا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ علی المرتضیٰ اپنی کنویں کھودنے کی کمائی لے کر جب بچوں کا لباس بناتے ہیں، صدا آتی ہے یتیم کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو حسنین کریمین کے وہ کپڑے دے دیتے ہیں۔ میں نے ان چیزوں سے پھر وہ سیکھا۔ ماشاءاللہ آپ سماجی شخصیت ہیں، تو سر یہ غریبوں کے مسائل حل کر کے، ان کی مدد کر کے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک صوفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں، میں جس شخص سے بھی اپنا معاملہ یہ بڑھاتا ہوں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ میرا معاملہ ہوتا ہے، اور احمد صاحب 90% جن لوگوں نے ہمارے الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن سے جن کی ہیلپ ہوئی، ان لوگوں کے نہ میں نام جانتا ہوں نہ ان کے ایڈریس میرے پاس ہے، ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہیں، جی، لیکن ذاتی طور پر ان لوگوں سے ہو سکتا ہے میری پہلی ملاقات ہو۔ اگر کسی کی شادی ہو گئی ہے، کوئی ویل چیئر لے گیا ہے، کسی کو بکری ڈونیٹ کر دی ہے، یا کوئی جو بھی چیز ہم نے دی ہے اللہ کی رضا کے لیے، سب سے پہلے آپ کسی بھی کام کو کریں گے انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت کیا ہے؟ جب آپ کی نیت خالص ہوگی پھر اللہ اپنی برکتوں کو، اپنی رحمتوں کو آپ کے کام میں رکھ دے گا، اور یہی ہوا ہے کہ جب سے ہم نے ویلفیئر کا کام شروع کیا ہے یہ بڑا ہے، کم نہیں ہوا، تو یہ قبولیت کی نشانی ہے کہ آپ کا کام دن بدن بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ تعلیم اور صحت کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ ہیں آپ کی سوشل ویلفیئر کے حوالے سے؟ آنے والے دور میں سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کو بڑھانے کے لیے کون سے طریقے برائے کار لائیں گے، اس حوالے سے بتائیں۔ تعلیم اور صحت کے حوالے سے باقاعدہ طور پر اس کے منصوبہ جات ہمارے شیڈول میں شامل ہیں، لیکن تعلیم اور صحت کے لیے کام کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ وسائل کی ضرورت ہے۔ ہم کیونکہ ایک لوکل جنوبی پنجاب کی حد تک ملک گیر ادارہ نہیں ہے، اپنے ساؤتھ پنجاب کی حد تک ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، ابھی ہم نے صحت اور تعلیم کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا۔ صحت کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ بزرگان دین کے آراس پر
اور سیزر زدہ زون میں ہم نے میڈیکل کیمپ لگائے ہیں، اور اسی طرح ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے مدرسہ کے اندر دور حاضر کی جدید تعلیم کو بھی رائج کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس پر ہمیں ابھی بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن نے پی ڈی ایم بنائی ہے، تو اس پی ڈی ایم سے حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کی لیڈرشپ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پوائنٹ آف ویو دیں اپنا سر۔ دیکھیں، بات سنیں، میں جو آپ سے اب گفتگو کر رہا ہوں نا، جی، یہ میری ایک اوپینین ہے، رائے ہے، یعنی کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کی دل آزاری مقصود نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان وہ ایک مذہبی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جد و جہد کے اندر مذہبی جد و جہد کو آپ نہیں دیکھیں گے، اقتدار کے حصول کی جد و جہد تو آپ کو نظر آئے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سکول، کالج، بستیوں کا عام سٹیزن بھی مولانا پر جب تنقید کرتا ہے تو وہ، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے حصول اقتدار کے لیے نا کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں، جب مفتی محمود صاحب حیات تھے، انہوں نے اور مولانا شاہ احمد نورانی نے تمام مذہبی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے تحریک ختم نبوت چلائی، تحریک نظام مصطفیٰ چلی، 1973 کے اسلامی آرٹیکل بنائے گئے، جی، لیکن مولانا فضل الرحمان کیونکہ ایک مذہب کے نام پر ووٹ لے کر آتے ہیں، ان کی سیاسی جد و جہد ہے لیکن اسلامی جد و جہد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ ختم نبوت کے موجودہ معاملات ہوئے تو آپ کو مولانا خادم حسین رضوی نظر آئے، کہیں پر وہ نہیں نظر آئے۔ تو باقی جو پی ڈی ایم کا معاملہ ہے، سوال کے آپ کے دوسرے حصے کی طرف میں چلتا ہوں۔ پی ڈی ایم کا جو معاملہ ہے، پی ڈی ایم کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کو اس کا ٹینور پورا کرنے دیں۔ عمران خان قوم کو اگر ڈیلیور نہ کر سکا تو یہ قوم باشعور ہے، اسے لوگ چھوڑ دیں گے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں، ایک تو ان کو واضح اکثریت نہیں ملی، مختلف سیاسی جماعتوں کے بھگوڑے قسم کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے، نظریاتی کارکن۔ خود آپ عمران خان کو کیسے دیکھتے ہیں، ٹیم ورک سے علیحدہ چھوڑ کے؟ ٹیم ورک سے میں کہتا ہوں بڑے عرصے بعد یہ ایسا حکمران ہوگا، ابھی وہ سیکھ رہا ہے، یہ میرے لفظ آپ نوٹ رکھیں۔ ایک وقت آئے گا جب عمران خان بولے گا تو ایشیا کی یہ لیڈ کرے گا، ایشیا کی یہ قیادت کرے گا، ایشیا کے لیے ایک بہت بڑا لیڈر ہے، اور اسلامی امہ کے لیے، اور بالخصوص جو اسلامو فوبیا کے اوپر انہوں نے طیب اردگان نے اور مہاتیر محمد نے کام کیا ہے، تو اس پر میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ موجودہ ملک کی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس کے تو اچھے جواب تو آپ کو گورنمنٹ کے لوگ ہی دیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ آئے تھے، ان کے اپنے نظریاتی لوگ کامیاب نہیں ہوئے، اور جب تک ایسے لوگ آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں وہ آپ کو مختلف مسائل میں الجھائے رکھیں گے، اور بالخصوص جو پنجاب میں اس وقت کیفیت ہے، جی، میرے خیال میں مشورہ دوں گا عمران خان کو کہ وہ بزدار کو تبدیل کر کے کوئی ایکٹیو قسم کا آدمی دیں۔ اگر میں آپ کی پرسنل لائف کو ڈسکس کروں تو آپ کے دن کی مصروفیت کیا ہے، دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ، جب اللہ توفیق دے تو نماز تہجد نصیب ہوتی ہے، اور اس کے بعد نماز فجر، اور نماز فجر کے بعد میں بیمار ہونے کے باوجود سارا دن مصروف رہتا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں دیگر چیزوں کو دیکھ سکوں۔ کتابیں پڑھتے ہیں آپ؟ میں مطالعہ بھی کرتا ہوں، ہمارے
3-4 برانچیں بن رہی ہیں اس طرح کی، جس طرح کا یہ ادارہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی 3-4 برانچیں بن رہی ہیں، لیبر لگی ہوئی ہے، ان کے فنڈ کو اکٹھا کرنا، معاونین تک پہنچنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی سپرویژن کرنا کہ آیا کہ وہ عطیہ یوٹیلائز بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، پھر اپنے سماجی کام، پھر میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے ان کے ساتھ بھی کھیلنا پڑتا ہے، پھر اس طرح جو ہے دن گزر جاتا ہے۔ میں مطمئن ہوں اپنے رب کے حضور کہ اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے۔ دوبارہ سے میں ایک اور سوال کرنے لگا ہوں، مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان جو دور حاضر کی سیاست ہے اس کا بہترین کھلاڑی ہے۔ وہ اپنے مفادات کے لیے تو صحیح کر رہا ہے، لیکن جو اس کا پلیٹ فارم تھا، جو اس کے والد اس کو ورثے میں دے گئے تھے، اسلامی جدوجہد، اس کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہے۔ اگر وہ کچھ کر رہے ہوتے تو پاکستان کا بہت بڑا مذہبی طبقہ آج ان کے ساتھ ہوتا۔ موجودہ، میں ترکیز نہیں کرتا، موجودہ تحریک ختم نبوت کو دیکھ لیں، آپ کو وہ کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ آپ فیروزہ میں رہ رہے ہیں، فیروزہ کے کیا مسائل ہیں آپ دیکھتے ہیں؟ گاؤں کی جو زندگی ہوتی ہے نا احمد صاحب، وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میرا زیادہ وقت بہاولپور میں گزرا ہے، اور بہاولپور کی گلی کوچے میرے یاروں دوستوں سے بھرے پڑے ہیں۔ بہاولپور کو چھوڑ کر فیروزہ میں رہنا ایک مشکل تو ہے، لیکن یہاں پر دل لگا لیا ہے، اور دل بس لگ گیا ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ باقی یہاں پر تو بنیادی سہولتیں بھی نہیں ہیں، پورے آپ شہر کا وزٹ کریں، آپ کو سیوریج کے مسائل ہیں یہاں پہ، اور اس کے علاوہ سولگے نہیں ہیں، ٹاف ٹیلے نہیں ہیں۔ اگر فیروزہ کے بہر ارد گرد بستیوں کو دیکھوں، پکے کھالے نہیں ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، چولستان کا بارڈر کا شہر ہے، آپ 6 کلومیٹر جائیں تو آگے چولستان آ جاتا ہے۔ تو اس پر آپ کا فوکس ہے کہ اگر ویلفیئر کے تھرو ان چیزوں کو حل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ویلفیئر جو ہوتا ہے وہ حکومتی لیول کے کام کسی بھی صورت، جو ملکی اور انٹرنیشنل این جی اوز ہیں، وہ بھی کسی ملک کی سطح پہ کام نہیں کر پاتی۔ حکومت والے کام ایک فلاحی ادارہ نہیں کر پاتا۔ ہاں، لیکن جو برڈن ہوتا ہے حکومتوں پہ، گورنمنٹوں پہ یا شہری آبادی پہ، یہ ویلفیئر ایک اس کی میں سمجھتا ہوں حل کرنے والی معاون قسم کی ٹیم ضرور ثابت ہوتی ہے۔ ہم معاون تو ہیں، جی، اور ہماری کوشش جاری رہے گی، جتنے ہمارے پاس وسائل آئیں گے ہم اتنا انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے لیے آپ کے کیا اقدامات ہیں، کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ مدارس دینیہ کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا نازک نہیں ہے جتنا ان کو بنا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، پیف کے ذریعے گلی محلے کے پرائیویٹ سکولوں کو نہ وزارت تعلیم نے اپنا حصہ بنایا۔ کاش کہ وزارت تعلیم مدارس دینیہ سے بھی یہی کوارڈینیشن بڑھاتی۔ ہمارے پاس بلڈنگیں موجود ہیں، طالب علم موجود ہیں، گورنمنٹ کو بلڈنگ سٹرکچر کے اوپر خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، سٹوڈنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، آپ انہیں کتابیں دیں اور سٹاف کی تنخواہیں دیں، اور سکول کے اندر 6 سے 7 گھنٹے جس طرح پڑھایا جاتا ہے، جی، مدرسہ سے اگر آپ تعاون بڑھاتے، مدارس دینیہ 9 سے لے کر 2 بجے تک، میں مثال دیتا ہوں، 9 سے لے کر 2 بجے تک ہم عصری تعلیم پڑھاتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم مذہبی تعلیم ان کو دیتے، تو یہ میرے خیال میں آسانی کے ساتھ کور ہو جانا تھا، جس کو بار بار جو ہے کمیٹیوں کی نظر کر دیا گیا۔ آپ جس طرح پیف پرائیویٹ سکولوں سے تعاون کر رہے ہیں، مدارس دینیہ سے تعاون کرے، انشاءاللہ ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک سر، آپ کتابیں کس ٹائپ کی پڑھتے ہیں؟ اور میں یہاں پر ایک اور سوال بھی آپ کو بتاؤں، جی، کسی بھی دنیا کی کسی بھی ویلفیئر سوسائٹی نے جو اپنا ماٹو ہوتا ہے نا، اپنا نصب العین ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں لکھا، ہم نے اپنے ماٹو میں نصب العین میں لکھا ہوا ہے سیدنا قاسم
صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہم بانٹتے ہیں تو یہ دراصل سخی محمد کی سخاوت جاری ہے. ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں. کتابیں پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں جی الحمد. اور کس قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ آپ کے فیوریٹ رائٹر کون ہیں؟ میں جو کتابیں پڑھتا ہوں اپنے اسلاف کی بکس کو پڑھتا ہوں، جن میں حضرت پیر کرم علی شاہ صاحب، اور اس کے بعد حضور غزالی الزماں سیدی احمد سید شاہ صاحب کاظمی، اور اس کے بعد ابن عربی، اور دور حاضر کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. ٹھیک ہے. حسین احمد سیدی صاحب، آخر میں فیروزہ کی عوام کو، لیاقت پور کی عوام کو، سننے والوں کو، ہمارے ناظرین کو آپ کیا میسج دیں گے؟ میں صرف ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے ارد گرد دیکھے. صاحب مال لوگ ایک چیز کو اپنا لیں کہ وہ اپنے مال کو حلال کرتے ہوئے زکوٰۃ کو رواج دیں. زکوٰۃ کوئی آپ ویلفیئر کے اداروں کو نہ دیں، اپنے اعزاء و اقارب کو دے دیں. اپنے قرب و جوار میں بسنے والی کسی بیوہ یتیم کی آپ کفالت کر لیں. آپ کو کسی ٹرسٹ یا این جی او کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ٹرسٹ ہے. اور اسلام کا جو ایک نظام ہے زکوٰۃ والا، اس کو آپ اپنا لیں. ہر گلی میں، ہر محلے میں صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ مستحق لوگوں تک دیں. اسی طرح جو ذمہ دار حضرات ہیں ان تک میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جی کہ آپ جو ہے یہ جو پرافٹ پہ کھاد لینے کا سلسلہ ہے، جی ایک سال آپ اپنی جیب کو، اپنے خرچ کو روکیں. اپنے ذمہ دارے کو، اپنی فصلوں کو آپ نقد کاشت کے اوپر لے آئیں. ٹھیک. سود کی لعنت سے بچیں اور ان فصلوں کا پھر عشر نکالیں. پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں ہوں گی. اور یہاں پر حدیث نعمت کے طور پر میں یہ بات کرنے لگا ہوں جی کہ الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن جہاں اپنے بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اجتماعی شادیاں ہیں، تقریباً 1200 سے زائد شادیاں ہو چکی ہیں. 1000 سے زائد معذور افراد میں ہم ویل چیئر تقسیم کر چکے ہیں. زبردست. 10,000 سے زائد ہم بکریاں تقسیم کر چکے ہیں. اور اسی طرح تقریباً 20,000 رضائیاں تقسیم ہو چکی ہیں زبردست. جب سے ہمارا قیام آیا ہے. قیام آیا ہے. اسی طرح ہم نے 40 کے قریب میڈیکل کیمپ کیے ہیں، اور 300 کے قریب جو تھی ہم نے ایسے لوگوں کو جو بے روزگار تھے، چھوٹے موٹے 15-20 ہزار روپے والے کاروبار کرا کر ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 100 کے قریب اس سال الحبیب میکرو فنانس سے، جس پہ 1 روپے بھی نفع کا نہیں لیا جاتا، لوگوں کو لون دیا ہے اور ذمہ داروں کو سپورٹ کیا ہے. میرا مین اب ایک ذہن بن گیا ہے کہ میں ذمہ دار حضرات کے اوپر کام کروں گا اور لوگوں کو سود کی لعنت سے بچاتے ہوئے بلا منافع ان کو قرضہ جات دینے کی کوشش کروں گا. دعا کرے اللہ تعالیٰ یہ خدمت کا کام ہم سے لے لے. آمین. ہم دعا گو ہیں کہ آپ کا یہ ویلفیئر کا کام انشاءاللہ ہمیشہ تا قیامت زندہ رہے. شکریہ. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. جزاکم اللہ خیر. جی تو ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام سنا. حسین احمد سیدی صاحب کے ہم پاس تھے فیروزہ میں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.